اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ٹیسٹ نمبر 2 میں کیمسٹری کا جو پارٹ ہے اس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر اسماعیل۔ آپ کویسچن نمبر 81 کو دیکھیں۔ دی نمبر آف carbon atom in 1 gram of calcium carbonate. So this is 81 number question. 1 gram calcium carbonate اس کے مولز کیلکولیٹ کرنے ہیں، تو ماس ڈیوائڈیڈ بائی مولر ماس، یہ ہو جائے گا 1 ڈیوائڈیڈ بائی 100، 10⁻⁻2 مولز اس سے آتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 1 مول آف کیلشیم کاربونیٹ جو ہے اس میں 1 مول کاربن ایٹم ہوتے ہیں، 1 مول اس میں کیلشیم کے ایٹم ہوتے ہیں، اور 3 مولز اس میں آکسیجن کے ایٹم ہوتے ہیں۔ تو 1 مول کیلشیم کاربونیٹ میں کاربن کے مولز ہوتے ہیں 1، تو 10⁻⁻2 مولز میں کاربن کے مولز ہوں گے 10⁻⁻2 مولز آف کاربن ایٹمز۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 1 مول کے اندر ایٹموں کی تعداد ایووگیڈرو نمبر کے برابر ہوتی ہے۔ 1 مول از اکول ٹو 6.02 انٹو 10⁻23، تو 10⁻⁻2 مول میں کتنے ہوں گے، تو اس کو ہم اس سے ملٹیپلائی کریں گے، اینڈ یو ول گیٹ 6.02 انٹو 10⁻23 مائنس 2، 6.02 انٹو 10⁻21 اس میں کاربن کے ایٹم ہوں گے۔ اس کویسچن میں آپشن نمبر بی جو ہے 81 میں آپشن نمبر بی از کریکٹ۔ کویسچن نمبر 82، ماس آف 1 مالیکیول آف آکسیجن، تو آکسیجن کا مولر ماس جو ہے، مالیکولر ماس جو ہے وہ 32 AMU ہوتا ہے۔ دس از دی ماس آف 1 مالیکیول آف آکسیجن، لیکن یہ AMU اسکیل پر ہے، اور گرام میں اس کا ماس پھر ہم اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ 1 مول آف آکسیجن کا ماس 32 گرام ہوتا ہے، اور 1 مول میں مالیکیولوں کی تعداد وہ ایووگیڈرو نمبر کے برابر ہوتی ہے۔ سو ایووگیڈرو نمبر آف مالیکیولز آف آکسیجن ان کا ویٹ ہوتا ہے 32 گرام، پھر 1 مالیکیول کا ماس کتنا ہوگا، تو 32 ڈیوائڈیڈ بائی ایووگیڈرو نمبر اتنے گرام کے برابر ہوگا۔ اس وجہ سے اس میں اے آپشن بی کریکٹ ہے، اور گراموں میں اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو پھر سی آپشن بی کریکٹ ہے۔ اس وجہ سے 82 نمبر میں آپشن نمبر ڈی جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ کویسچن نمبر 83، اینوڈ ریز جو ہیں اس کو کینال ریز بھی کہتے ہیں۔ They are also called positive rays and they are also called channel rays۔ اور یہ اس میں امپارٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیتھوڈ ریز جو ہے نا they are emitted by cathodes but anode rays are not emitted by anode، بلکہ یہ گیس کے آئونائزیشن سے اینوڈ ریز پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو گیس آپ نے ڈسچارج ٹیوب میں لیا ہوتا ہے یہ ڈسچارج ٹیوب ہے، اینڈ دس ون از دی پرفوریٹڈ کیتھوڈ، دس ون از دی اینوڈ، دے آر کنیکٹڈ ٹو بیٹری، ہیئر از اے ٹیوبنگ فار دی کنیکشن ود دا ویکیوم پمپ۔ یہاں پر ہم نے کوئی گیس لی ہے، یہ اس گیس کا الیکٹران ہے، تو جب کیتھوڈ سے ریز نکلتی ہیں وہ اس الیکٹران کے ساتھ جب ہٹ ہوتی ہیں تو گیس کے ایٹم سے الیکٹران نکل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں گیس کے اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، پازیٹیو آئنز آر پروڈیوسڈ۔ تو یہ پازیٹیو آئن جو ہیں یہ کیتھوڈ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور یہاں پر پہنچ کر یہ ان ہول میں سے نکلتے ہیں، تو یہاں پر یہ فلوریسنس پروڈیوس کرتے ہیں۔ So the anode rays are formed from the gas which is present in the discharge tube. When the atoms of the gas they are ionized,
اب دیکھیں اگر آپ ہائیڈروجن کو آئونائز کریں، اس کا ماس کم ہوتا ہے، ہیلیم کا ماس زیادہ ہے. دس از ہیلیم آئن اینڈ دس از ہائیڈروجن آئن. اس کا ماس 1 AMU ہوتا ہے، ہیلیم کا ماس 4 AMU ہے، اور چارج دونوں پر 1 1 ہے. تو اس کی اگر میں E/M ریشو معلوم کروں تو آئی ول رائٹ 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 از اکول ٹو 1. ہیلیم کی چارج ٹو ماس ریشو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 4، تو یہ 4 ٹائمز جو ہے ہیلیم کی جو E/M ریشو ہے یہ 4 ٹائم کم ہوگی، کیونکہ ہیلیم کا ماس ہائیڈروجن کے مقابلے میں 4 ٹائم زیادہ ہوتا ہے. تو جس پارٹیکل کا ماس زیادہ ہوگا اس کی چارج ٹو ماس ریشو کم ہوگی، اور جس پارٹیکل کا ماس کم ہوگا اس کی چارج ٹو ماس ریشو زیادہ ہوگی. اب آپ اگر ان آپشن میں دیکھیں تو آرگان کا جو ماس ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ہائیڈروجن سے بھی زیادہ ہے، نائٹروجن اور آکسیجن سے بھی زیادہ ہے. تو جس کا ماس زیادہ ہوگا اس کی چارج ٹو ماس ریشو جو ہے وہ اسمالسٹ ہوگی. اس وجہ سے اس کوشچن میں کوشچن نمبر 83 میں اے آپشن کریکٹ ہے، یعنی آرگان کی چارج ٹو ماس ریشو سب سے ان گیسوں میں سب سے کم چارج ٹو ماس ریشو وہ آرگان کی ہوگی. اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ کس کی چارج ٹو ماس ریشو، کس گیس کی چارج ٹو ماس ریشو زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں ہائیڈروجن ہم لکھتے ہیں. لیکن اگر وہ کہے کہ کس میں چارج ٹو ماس ریشو کم ہے، کویشچن کو وہ تھوڑا سا بدل سکتے ہیں. تو پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جس گیس کا ایٹامک ماس زیادہ ہے تو اس کی چارج ٹو ماس ریشو کم ہوگی. بعض اوقات آپ سے الیکٹران اور پروٹان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ چارج ٹو ماس ریشو پروٹان کی زیادہ ہوتی ہے یا الیکٹران کی. چونکہ الیکٹران کا ماس کم ہوتا ہے سو اٹ ہیز ہائر E/M ریشو پروٹان کے مقابلے میں، اور الیکٹران کی جو چارج ٹو ماس ریشو ہوتی ہے وہ 1836 ٹائمز گریٹر ہوتی ہے ایز کمپیئرڈ ٹو پروٹان. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الیکٹران کے مقابلے میں پروٹان 1836 ٹائمز ہیوی ہوتا ہے. الیکٹران جو ہے اس کے مقابلے میں پروٹان 1836 ٹائمز یہ ہیوی ہوتا ہے. اگلا کوشچن، ٹیلی ویژن پکچر ٹیوب جو ہے تو اس میں کیتھوڈ رے ٹیوب لگا ہوتا ہے. اس میں آپشن نمبر اے 84 میں آپشن نمبر اے از کریکٹ. ٹیلی ویژن ٹیوب میں جو پکچر بنتا ہے تو ٹیلی ویژن کا جو اسکرین ہوتا ہے اس میں لیکوڈ کرسٹل ہوتے ہیں. ان لیکوڈ کرسٹل کے اوپر جب کیتھوڈ ریز گرتے ہیں، کیتھوڈ ریز آر انویزیبل ریز، لیکن وہاں پر جب یہ اس اسکرین کے ساتھ ہٹ ہوتے ہیں سو اٹ کنورٹس اٹ پروڈیوسز ویزیبل لائٹ، جس کی وجہ سے ہمیں پکچر نظر آتا ہے. کوشچن نمبر 85 جو ہے، سٹارچ کو اگر آپ آیوڈین کے ساتھ ملائیں تو یہ بلو کلر دیتا ہے، اور سٹارچ کی بجائے اگر آپ گلائکوجن لے لیں، گلائکوجن، اور اس کے ساتھ آپ آیوڈین ملائیں تو پھر اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے. اور یہ اصل میں سٹارچ اور آیوڈین جو ہیں یہ آپس میں ایک کمپاؤنڈ نہیں بناتے ہیں، بلکہ سٹارچ کے اوپر آیوڈین جو ہے یہ ایڈزارب ہو جاتا ہے. سو دیئر آر فزیکل انٹریکشن بٹوین دا سٹارچ اینڈ آیوڈین، دیئر از نو کیمیکل ریئیکشن، جس کی وجہ سے اس کا جو کلر ہوتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے. 85 نمبر میں، کوشچن نمبر 85 میں اس میں آپشن نمبر سی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 86، فینافتالین آپ کو پتہ ہے کہ it is an acid base indicator.
یہ ایسڈ اور بیس انڈیکیٹر ہوتا ہے. اور ایسڈ میڈیم میں اگر آپ اس کو ڈالتے ہیں تو اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا. جب بیسک میڈیم میں ہم اس کو ڈالتے ہیں تو اس کا پنک کلر ڈیولپ ہوتا ہے. اور فینافتلین انڈیکیٹر اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں when the base is strong, when you are using a strong base. چاہے ایسڈ اسٹرانگر ہو یا ویکر ہو, لیکن بیس جو ہے دیٹ شوڈ بی اے اسٹرانگر بیس. عام طور پر جب ہم ایسڈ اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کا ٹائٹریشن کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو اوپر لینا ہوگا اور ایسڈ جو ہے اس کو آپ نے نیچے لینا ہوگا. ایسڈ کو اوپر نہیں لیتے ہیں اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو ہم نیچے نہیں لیتے ہیں. اور یہاں پر ہم فینافتلین انڈیکیٹر اس میں ڈال دیتے ہیں. تو فینافتلین جب ایسڈ کے ساتھ بیس ملتا ہے, ایسڈ اور بیس ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے ہیں, یہ واٹر بناتے ہیں. جب اینڈ پوائنٹ پہنچ جاتا ہے اور ایسڈ ختم ہو جاتا ہے تو او ایچ آئن جب ادھر گرتا ہے تو فینافتلین انڈیکیٹر جو ہے اس کو ہائیڈروجن آئن دیتا ہے. ہائیڈروجن آئن دینے کی وجہ سے اس سے انڈیکیٹر سے نیگیٹو آئن پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ نیگیٹو آئن جو ہے فینافتلین کا جو نیگیٹو آئن ہے which is a conjugate base of فینافتلین, تو وہ نیگیٹو آئن جو ہے وہ اس کا پنک کلر ہوتا ہے. ہم فینافتلین انڈیکیٹر کو ایچ انڈیکیٹر سے ظاہر کرتے ہیں. جب یہ آئنائز ہوگا تو ہائیڈروجن پازیٹیو آئن از فارم اینڈ انڈیکیٹر نیگیٹو آئن از فارم. اس کا نیگیٹو آئن جو ہے اس کا کلر پنک ہوتا ہے. جب اس کے ساتھ ہائیڈروجن ہوتا ہے اٹ از کلر لیس. تو اگر ہم اس میں ایسڈ ڈالتے ہیں تو ایسڈ ڈالنے سے ہائیڈروجن آئن میں اضافہ ہوگا, یعنی پروڈکٹ زیادہ ہو جائے گا. دا ریئیکشن گوز ان دا ریورس ڈائریکشن. تو ایچ انڈیکیٹر کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا کلر نہیں ہوتا. اگر آپ اس میں بیس ڈالتے ہیں تو بیس کیا کرے گا, وہ ہائیڈروجن آئن کو اپنے ساتھ بائنڈ کر کے واٹر بنائے گا. جب ہائیڈروجن آئن کم ہو جاتے ہیں فارورڈ ریئیکشن میں لگ کر, جب فارورڈ ریئیکشن ہوگی تو انڈیکیٹر کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے, اس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے اور پنک کلر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایکچولی دا کلر آف دا سولوشن ڈپینڈز آن دی کنسنٹریشن آف آئنائزڈ فارم آف فینافتلین اینڈ ان آئنائزڈ فارم آف فینافتلین. تو اگر آئنائزڈ فارم زیادہ ہو اور ان آئنائزڈ فارم کم ہو then you get pink color, otherwise you will get no color. اب کوشچن یہ ہے کہ ہم سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اوپر کیوں ڈالتے ہیں اور نیچے اس کو کیوں نہیں ڈالتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ایسڈ میڈیم میں اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا تو اینڈ پوائنٹ پر اس کا کلر پنک ہو جاتا ہے. اگر ہم بیس ادھر لیں گے تو پہلے اس کا کلر پنک ہوگا اور اینڈ پوائنٹ پر یہ پھر کلر لیس ہوگا. تو یہ ایکسپیریمنٹلی یہ بات پروو ہوئی ہے کہ آپ جب کلر لیس سے پنک میں جاتے ہیں, کلر لیس سے کلر فارم میں جاتے ہیں تو یہ چینج زیادہ آسانی سے ویزیبل ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ کلر سے کلر لیس کی طرف جاتے ہیں تو دس چینج از ناٹ ویری ویزیبل. تو اس میں غلطی کا امکان بہت ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو ہم اوپر اور ایسڈ کو ہم نیچے ڈالتے ہیں. اچھا, بیورٹ میں جو چیز ہم ڈالتے ہیں اس کو ہم ٹائٹرنٹ کہتے ہیں اور کانیکل فلاسک میں جو ہم چیز ڈالتے ہیں اس کو ہم ٹائٹرنڈ کہتے ہیں. اور یہ دیکھو ٹی پر ختم ہوتا ہے اور یہ ڈی پر ختم ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹاپ پر جو چیز ہم لیتے ہیں ٹاپ پر وہ ٹائٹرنڈ ہوگا اور ڈاؤن جو ہم چیز لیتے ہیں نیچے جو ہم ریئیجنٹ ڈالتے ہیں ڈاؤن, ڈی فار ڈاؤن, تو اس کو ہم ٹائٹرنڈ کہتے ہیں. اینڈ دا پروسیس از نون ایز ٹائٹریشن. یہاں پر ایسڈ اور یہاں پر
یہاں بیس، یہاں پر ہم ایسڈ ڈالتے ہیں. اچھا، جو سلوشن جس کی کنسنٹریشن آپ کو معلوم ہو اس کو ہم اسٹینڈرڈ سلوشن کہتے ہیں. کوئی بھی سلوشن، چاہے اس کی مولرٹی معلوم ہو، چاہے اس کی نارملٹی، کوئی بھی کنسنٹریشن اگر آپ کو معلوم ہو تو اس کو ہم اسٹینڈرڈ سلوشن کہتے ہیں. اگر کنسنٹریشن معلوم نہ ہو تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ کے ساتھ اس کو ٹائٹریٹ کرتے ہیں اور اس کی کنسنٹریشن کو پھر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. تو ان نون کی کنسنٹریشن معلوم کرنے کے لیے جو میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں اس کو پھر ہم اسٹینڈرڈائزیشن کہتے ہیں. اسٹینڈرڈائزیشن. اچھا، m/10 مولر سلوشن کا مطلب ہوتا ہے 0.1 مولر سلوشن، یا اس کو ہم لکھتے ہیں 1/10 مولر. m/10 مین 1/10. اچھا، یہ اکثر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ 0.1 مولر سلوشن ہو، دس از m1، اور میں اس سے 0.01 مولر سلوشن بنانا چاہتا ہوں، یعنی مور کنسنٹریٹڈ سے لیس کنسنٹریٹڈ سلوشن بنانا چاہتا ہوں، اور میں اس کا 50 ml بنانا چاہتا ہوں، تو پھر اس کا کتنا والیوم میں نے لینا ہوگا اور اس کو 50 ml میں ڈائلیوٹ کرنا ہوگا. اس کو ڈائلیوشن فارمولا کہتے ہیں. یہ جو میں لکھتا ہوں m1v1 is equal to m2v2. تو انیشیل کنسنٹریشن 0.1 ہے. ہاؤ مچ والیوم وی شوڈ ٹیک؟ v1. m2 is how much? 0.01. How much solution I want to prepare? 50. So v1 will be equal to 0.01 into 50 divided by 0.1. تو آپ کے پاس آ جائے گا سپوز x ml. تو آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ 50 ml فلاسک لیں گے، اس میں آپ نے x ml یہ سلوشن ڈالنا ہوگا، اور باقی آپ نے اس میں ڈسٹل واٹر ڈالنا ہوگا. DW کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹل واٹر. ہمیشہ ایکسپیریمنٹ میں ہم ڈسٹل واٹر یوز کرتے ہیں، اور اگر آپ عام پانی استعمال کریں گے تو اس میں بہت سارے آئنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا رزلٹ جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. اس میں مقصدی باتیں جو ہیں وہ آپ کو میں نے بتائی ہیں کہ جب آپ کے ساتھ اسٹرانگر بیس ہو، جس طرح سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہو یا پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ، تو اس کیس میں پھر آپ نے فینافتلین انڈیکیٹر یوز کرنا ہوگا. اور اگر آپ کے ساتھ ویک بیس ہو، اس کی ٹائٹریشن کرنی ہو، فار ایگزامپل یو ہیو sodium bicarbonate, you have sodium carbonate, these are weak bases. تو پھر آپ نے میتھائل اورنج آپ نے یوز کرنا ہوگا، اور میتھائل اورنج جو ہے یہ بیسک میڈیم میں اس کا کلر یلو ہوگا، ایسیڈک میڈیم میں میتھائل اورنج کا کلر پنک ہوگا، اور جب یہ نیوٹرل فارم میں ہوگا، نہ ایسڈ میڈیم میں ہوگا نہ بیسک میڈیم میں، تو پھر اس کا کلر جو ہے یہ اورنج ہوتا ہے. سو میتھائل اورنج از یوزڈ ایز انڈیکیٹر when you are titrating a weak base with a strong acid. اور جب ویک بیس اور اسٹرانگ ایسڈ کی ٹائٹریشن ہو تو آپ نے ایسڈ کو اوپر لینا ہوگا، اور ویک بیس جس طرح سوڈیم کاربونیٹ ہے تو اس کو آپ نے نیچے لینا ہوگا، اور پلس اس کے ساتھ آپ نے میتھائل اورنج انڈیکیٹر ڈالنا ہوگا. فینافتلین انڈیکیٹر آپ کو غلط رزلٹ دے گا. فینافتلین جو ہے وہ تقریباً 8 سے لے کر 10 pH پر فینافتلین کلر دیتا ہے. فینافتلین کا جو رینج ہے کلر کا وہ یہ ہے، جبکہ میتھائل اورنج جو ہے وہ تقریباً 2 to 4 pH پر یہ پنک کلر دیتا ہے. تو آپ کو جو آپ کے جو پریکٹیکل نوٹ بک ہیں فرسٹ ایئر کی اور سیکنڈ ایئر کی، اس کو آپ نے تھوڑا بہت اسٹڈی کرنا ہے تاکہ آپ کو ان چیزوں کا بھی پتہ لگ جائے.
کوچنگ کا مقصد یہ ہے اور ان ٹیسٹوں کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے اگنور کی ہیں، جن کو آپ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے ان ٹاپک کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، اور آپ نے جو پریکٹیکل کاپی آپ کی ہے اس کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. ادروائز آپ میں اور جن اسٹوڈنٹ نے کوچنگ نہیں کی ہے تو ان میں پھر فرق نہیں ہوگا. اس وجہ سے آپ جو سیکنڈ ایئر کی کاپی میں جو سالٹ انالیسز ہیں اس کا بھی آپ بطور خاص جو ہے اس کو اسٹڈی کریں، اور اس میں عام طور پر یہ جو مختلف قسم کے ری ایجنٹ ہوتے ہیں کہ نیسلر ری ایجنٹ، اب یہ نام آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہ امونیم اور امونیا کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اکثر پیپر میں آتا ہے ڈائی میتائل گلائیکزائم کہ یہ کس آئن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نکل کے لیے. تو امونیم کے ساتھ نیسلر ری ایجنٹ جو ہے یہ براؤن کلر دیتا ہے، ڈائی میتائل گلائیکزائم جو ہے یہ ریڈ کلر دیتا ہے with the nickel ion. So these things they should be memorized. اور نیسلر ری ایجنٹ کیا چیز ہے؟ سو اٹ از ایکچولی K2Hg and I4. This is the potassium mercuric iodide. تو یہ چیزیں ہیں جس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. اسی طرح جو مختلف قسم کے آئنز ہیں ان کے کلرز کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. Fe+2 جو ہے اس کا لائٹ گرین کلر ہوتا ہے، Fe+3 کا کلر یا یلو ہوتا ہے یا پھر براؤن، کرومیم+3 جو ہے اس کا کلر گرین، مینگانیز+7 جو ہے اس کا کلر پرپل، کوبالٹ+2 جو ہے اس کا کلر پنک ہوتا ہے، کاپر+2 کا کلر بلو ہوتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بھی آپ سمجھیں کہ جو ایس اور پی بلاک کے جو ایلیمنٹ ہیں تو ان کے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں یہ عام طور پر کلر لیس کمپاؤنڈ بناتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کا کلر ہوتا بھی ہے. اور آپ اگر فار ایگزامپل لیڈ آیوڈائڈ لے لیں PbI2 تو اس کا کلر یلو ہوتا ہے، لیکن Pb جو ہے اس کا اپنا کلر نہیں ہوتا، اٹ ہیز نو کلر. اصل میں کلر اس آیوڈائڈ کی وجہ سے اس کا بن جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کلر ہمیشہ جو ہے وہ ڈی ٹرانزیشن کی وجہ سے نہیں ہوتا. بعض کمپاؤنڈ میں ڈی ٹرانزیشن نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ان کا کلر ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کمپاؤنڈ آپ دیکھیں تو یہ کلرڈ ہے. اسی طرح اگر آپ KMnO4 کو اگر آپ دیکھیں سو اٹس کلر از اس میں مینگانیز+7 اسٹیٹ میں ہے اور D0 سسٹم ہے یہ. There is no electron in the d orbital, so there is no dd transition in KMnO4. تو یہاں پر ایک دوسرا فینامنا ہوتا ہے جس کو چارج ٹرانسفر فینامنن کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کمپاؤنڈ جو ہیں وہ کلر دیتے ہیں. تو KMnO4 کا کلر it is not due to dd transition, rather it is due to the charge transfer phenomena. Question number 87. Which of the following molecule is least reactive? تو اب اگر H2 کو دیکھیں اس میں سنگل بانڈ ہے اور سنگل بانڈ از اے ویکر بانڈ، دس از ویک بانڈ. تو یہ آسانی سے آپ توڑ سکتے ہیں اور یہ آسانی سے ریئیکشن کرے گا. آپ اگر اوزون کا سٹرکچر دیکھیں اس کا اینگولر سٹرکچر ہوتا ہے، یہاں پر لون پیئر ہوتا ہے، یہاں پر اس کی سٹرکچر کچھ اس طرح ہوتی ہے. دس آکسیجن has 2 electron pair, this has 3, there is 1 electron pair with the middle oxygen. اور اگر آپ اس کا دوسرا ریزونیٹنگ سٹرکچر دیکھیں تو وہ اس طرح ہوگا.
لیکن ایکچولی آپ دیکھیں 2 بانڈ ادھر ہیں 1 بانڈ ادھر ہے 3 بانڈ ہو گئے. تو اس کا جو ایکچوئل اسٹرکچر ہوگا جو ان دونوں کا ریزوننس ہائبرڈ ہوگا دیٹ از ان بٹوین دیز 2 اسٹرکچر. یہاں پر آدھا بانڈ ہوگا اور آدھا بانڈ ادھر ہوگا. گویا کہ 1.5 بانڈ ادھر ہوگا 1.5 بانڈ ادھر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ڈبل بانڈ ہے یہاں سنگل ہے یا یہاں پر سنگل ہے اور یہاں پر ڈبل ہے, نہیں, دونوں جگہ پر برابر برابر بانڈ ہوں گے. تو یہ ریزوننس تھیوری, دس از دا ریزوننس ہائبرڈ اسٹرکچر آف دا اوزون. اور اس کا 116 یہاں پر بانڈ اینگل ہوتا ہے اوزون کا, اور اوزون جو ہے یہ پولر مالیکیول ہے, اور اس میں there is no unpaired electrons, اس میں unpaired الیکٹران نہیں ہوتا, تو یہ ڈایا میگنیٹک مالیکیول ہے, ڈایا میگنیٹک. اور پولر مالیکیول جتنے بھی ہوتے ہیں سو دے آر آئی آر ایکٹیو. آئی آر ایکٹیو کا مطلب یہ کہ یہ انفراریڈ ریز کو ایبزارب کرتا ہے, اور جو گیس انفراریڈ ریز کو ایبزارب کرے گا سو دیٹ ول کاز گرین ہاؤس ایفیکٹ. سو اوزون از ریسپانسبل فار دا گرین ہاؤس ایفیکٹ. کاربن ڈائی آکسائڈ بھی گرین ہاؤس ایفیکٹ پروڈیوس کرتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ میں 2 قسم کے دیر آر 2 types آف اسٹریچنگ موشن ان کاربن ڈائی آکسائڈ مالیکیول. تو ایک کو ہم کہتے ہیں سیمیٹریکل اسٹریچنگ. سیمیٹریکل اسٹریچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں بانڈ بیک وقت وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں, پھر کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں, پھر ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں, پھر کنٹریکٹ. دس از کالڈ سیمیٹرک اسٹریچنگ. لیکن دوسری قسم کی اسٹریچ جو ہے تو وہ اس طرح ہوتی ہے, ایک بانڈ لمبا ہوگا دوسرا چھوٹا ہوگا. دس از کالڈ اے سیمیٹرک اسٹریچنگ. تو اے سیمیٹرک اسٹریچنگ کی وجہ سے جب یہ بانڈ شارٹ ہوگا اور یہ لانگ ہوگا تو اس کیس میں پھر یہ مالیکیول جو ہے دس بیکم پولر. آرڈینری سیمیٹرک اسٹریچنگ میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کا ڈائیپول مومنٹ 0 ہوتا ہے, لیکن جب ایک بانڈ لمبا اور ایک شارٹ ہو جائے گا تو پھر اس میں پولرٹی آ جاتی ہے. سو وین اے مالیکیول گیٹس پولرٹی دین اٹ ول بی آئی آر ایکٹیو اینڈ اٹ ول کاز دا گرین ہاؤس ایفیکٹ. آپ اگر میتین دیکھیں, یہ میتین میں بھی اس طرح ہوتا ہے, کبھی سارے بانڈ لمبے ہو جاتے ہیں, اسٹریچ ہو جاتے ہیں, کبھی کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کبھی ایسے بھی ہوگا کہ ایک بانڈ لمبا ہوگا لیکن دوسرا چھوٹا ہوگا, جس کی وجہ سے اس میں پولرٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو میتین میں پولرٹی پیدا ہو سکتی ہے ڈیورنگ دا انسیمیٹرک یا اے سیمیٹرک اسٹریچنگ. سو اٹ از آلسو آئی آر ایکٹیو. یہ انفراریڈ ایکٹیو ہے. ہاں, جو ڈائی ایٹامک ہومونیوکلیئر مالیکیول ہوتے ہیں تو ان کا ڈائیپول مومنٹ ہر وقت 0 ہوتا ہے, چاہے یہ کنٹریکٹ ہوں چاہے یہ اسٹریچ ہو. اس وجہ سے دے آر آئی آر ان ایکٹیو. تو گلوبل وارمنگ ان گیسوں کی وجہ سے پیدا نہیں ہو سکتی ہے جو ہومو نیوکلیئر ہوں اور ڈائی ایٹامک ہوں. ہیٹرو نیوکلیئر اور پالی ایٹامک مالیکیول جو ہوتے ہیں سو دے آر ریسپانسبل فار دا گلوبل وارمنگ بیکاز دے ایبزارب انفراریڈ ریڈیشن. کوشچن نمبر, اچھا نائٹروجن جو ہے 87 میں نائٹروجن اگر آپ دیکھیں اس میں ٹرپل بانڈ ہے, تو ٹرپل بانڈ از ویری اسٹرانگ بانڈ, اور اس کی تقریباً انرجی جو ہے بانڈ انرجی آف نائٹروجن ٹرپل بانڈ دیٹ از 946 کلو جول پر مول. This shows that nitrogen molecule is highly stable. That's why nitrogen and oxygen will not react until the mixture is heated up to 3000 degrees centigrade. So what is this inertness due to in nitrogen molecule? This is actually due to the triple bond which gives it stability. تو انرٹ گیسوں کے بعد اگر کوئی گیس انرٹ ہے سو دیٹ از نائٹروجن. عام طور پر ہم انرٹ گیس کی جگہ ہم نائٹروجن گیس استعمال کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نائٹروجن جو ہے وہ انرٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ چیپر بھی ہے. انرٹ کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ یہ بالکل انرٹ ہوتا ہے اور بالکل ریئیکشن نہیں کرتا، لیکن اس کی ایکٹیویشن انرجی زیادہ ہے اور یہ بہت آسانی سے ریئیکشن نہیں کر سکتا۔ کویسچن نمبر 87 میں آپشن نمبر سی جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ 88 DsP3 ہائبریڈائزیشن، دیکھو اس میں ایک ڈی آربیٹال، ایک ایس آربیٹال اور 3 پی آربیٹال آپس میں ہائبریڈائز وہ کرتے ہیں، مکسنگ کرتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے آربیٹال ہو گئے؟ 5 آربیٹال۔ اور یہ اس وقت ہائبریڈائزیشن ہوگی جب سینٹرل ایٹم کے ساتھ 5 ایٹم اٹیچ ہوں۔ فار ایگزامپل آپ اگر PCl5 دیکھیں، اس میں یہ 3 کلورین جو ہیں یہ ایک پلین میں ہوتے ہیں، ایک کلورین اوپر ہوگا ایک نیچے ہوگا۔ یہ والے کلورین جو ہیں دے آر کالڈ ایکویٹوریل کلورین ایٹمز، اور یہ والے کلورین جو ہیں دے آر کالڈ ایکزیل کلورین ایٹمز۔ تو یہاں پر بانڈ اینگل 120 120 اور 120 ہوتا ہے، یہاں پر بانڈ اینگل 90 90 ہوگا۔ تو the 3 chlorine and PCl5 they are more stable while the 2 chlorine which are above and below they are less stable۔ آپ اگر دیکھیں PCl5 کا سٹرکچر تو اس قسم کا سٹرکچر یہ بناتا ہے، اس کو ٹرائیگونل بائی پیرامڈل سٹرکچر کہتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ 120 120 کا اینگل ہے، سو دیز 3 کلورین آر مور اسٹیبل، اور یہ والا کلورین اور یہ والا کلورین لیس اسٹیبل ہوگا۔ اس وجہ سے جو ایکزیل کلورین ہوتے ہیں دے آر ویکلی باؤنڈ ٹو دا فاسفورس، اور ان کا بانڈ لینتھ زیادہ ہوگا، اس کا اور اس کا بانڈ لینتھ زیادہ ہوگا۔ ان 3 کا بانڈ لینتھ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوگا، بیکاز دیز 3 میک اسٹرانگر بانڈز۔ تو PCl5 کا سٹرکچر یہ ٹرائیگونل اور ایک پیرامڈ اوپر کی طرف سے اور ایک پیرامڈ نیچے کی طرف سے بن جاتا ہے۔ سو دا شیپ از ٹرائیگونل بائی پیرامڈل۔ بائی کا مطلب ہوتا ہے 2، سو دیئر آر 2 pyramids and look I told you that these 3 chlorine are more stable۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ PCl5 کے ساتھ آپ الکوہل ملاتے ہیں، تو آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہے الکائل ہیلائڈ کے پریپریشن کا یہ ایک میتھڈ ہے۔ تو اس میں ایک RCl کے ساتھ مل کر الکائل کلورائڈ بنا لیتا ہے، یہ ہائیڈروجن دوسرے کلورین کے ساتھ مل کر HCl بناتا ہے، اور یہ جو 3 کلورین ہیں جو کہ ایک پلین میں ہیں اینڈ دے آر مور اسٹیبل، تو یہ کلورین ریئیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں اینڈ دے آر لیفٹ، اور یہاں پر چونکہ فاسفورس 5 بانڈ بنا سکتا ہے، سو یو آر لیفٹ ود 1 آکسیجن، تو یہ آکسیجن فاسفورس کے ساتھ بانڈ بناتا ہے، ٹوٹل فاسفورس 5 بانڈ بناتا ہے، اینڈ دا کمپاؤنڈ از کالڈ فاسفورائل chloride۔ This is also a liquid compound. So you get alkyl halide and you get phosphoryl chloride. Both are liquids. So at the end you will have to separate these two. Therefore, this method for the preparation of alkyl halide is not very suitable. On the other hand, if you take thionyl chloride and you combine it with alcohol, you get RCl, you get HCl, you get SO2. So in this case, you see SO2 gas is formed, HCl gas is formed. These two gases they escape from the container, and you are left with a pure alkyl halide at the end of chemical reaction. So that's why the most suitable method for the preparation of alkyl halide from alcohol is the reaction of alcohol with thionyl chloride, or it is also called sulfuryl thionyl chloride, or it is also called sulfonyl chloride. Sulfonyl chloride. Question number 89.
ہمارے پاس تین قسم کی پراپرٹیز ہوتی ہیں. ایک کو ہم کالیگیٹو کہتے ہیں. کالیگیٹو پراپرٹیز وہ ہوتی ہیں which depend on the number of molecules but they do not depend on the nature of molecule. جس طرح elevation of boiling point ہے, depression of freezing point, یا lowering of vapor pressure یا osmotic pressure. They are actually colligative properties. Additive property کسے کہتے ہیں؟ جس میں انڈیویجول پراپرٹیز جو ہے نا ایٹموں کی وہ کمبائن ہو جاتی ہیں اور پورے مالیکیول کی پراپرٹی اسے بن جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایڈیٹیو. ایڈیٹیو پراپرٹی میں مختلف پراپرٹیز ایڈ ہو جاتی ہیں. اس کے لیے میں آسان مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے وہ اچھا بندہ ہے تو اس کی اچھائی ہونے کے لیے آپ نے اس کے مختلف پراپرٹیز کو ایڈ کرنا ہوگا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس کی تعلیم اچھی ہے, اس کی صحت اچھی ہے. تو یہ ساری باتیں مل کر ایڈ کر کے کسی آدمی کے خوبصورتی اور اچھائی اس سے ظاہر کرتے ہیں ہم. اسی طرح اگر آپ مالیکولر ویٹ لے لیں, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں واٹ از دا مالیکولر ویٹ آف H2O, تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے ایٹموں کا ماس اور آکسیجن کے ایٹم کا ماس ہم ایڈ کرتے ہیں. تو اس سے جو آنسر آتا ہے 18. This is the molecular mass of water which is obtained by adding the atomic masses of hydrogen and oxygen. So this is an additive property. اسی طرح ایٹامک ماس جو ہے وہ پروٹانوں, نیوٹرانوں, الیکٹرانوں اور میزانوں اور جو بھی پارٹیکل ایٹم میں ہیں ان سب کے ماسز کے سم کے برابر ہوتا ہے. سو دس از ایڈیٹیو. کانسٹیٹیوٹیو پراپرٹی جو ہیں دے مینلی ڈیپینڈ آن دا اسٹرکچر آف دا مالیکیول, آن دا شیپ آف دا مالیکیول. تو سرفیس ٹینشن جو ہے نا یہ کالیگیٹیو پراپرٹی بھی نہیں ہے. اٹ از ناٹ ایڈیٹیو پراپرٹی, رادر اٹ از اے کانسٹیٹیوٹیو پراپرٹی. 89 میں آپشن نمبر سی از کریکٹ. 90. The reagent used for identification of basic radicals of second group. تو سیکنڈ گروپ میں لیڈ, کیڈمیم, کاپر, مرکیورک یہ سیکنڈ اے گروپ میں ہے, اور اسٹیبیم, آرسینک, بسمت یہ سیکنڈ بی گروپ میں ہے. یہ میں جو گروپ آپ کو بتاتا ہوں سیکنڈ اے اور سیکنڈ بی یہ سالٹ انالیسس کے گروپ ہیں. دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا پیریاڈک ٹیبل, گروپس آف دا پیریاڈک ٹیبل. ان سب میں ایک کامن بات یہ ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ H2S کے ساتھ مل کر یہ انسالوبل پریسیپیٹیٹ بناتے ہیں. کیڈمیم جو ہے یہ کیڈمیم سلفائڈ پریسیپیٹیٹ بناتا ہے, کاپر جو ہے کاپر سلفائڈ بناتا ہے, مرکیورک جو ہے وہ مرکری سلفائڈ بناتا ہے. یہ جو لیڈ سلفائڈ ہے, کاپر سلفائڈ ہے, لیڈ سلفائڈ, کاپر سلفائڈ, مرکیورک سلفائڈ, یہ سارے بلیک کلر کے ہوتے ہیں. کیڈمیم سلفائڈ کا کلر یلو ہوتا ہے. تو یہ سارے ریڈیکل جو ہیں دے کین بی آئیڈینٹیفائڈ. سیکنڈ گروپ ریڈیکل کین بی آئیڈینٹیفائڈ اف یو ایڈ H2S ٹو دیم. اور یہ ہم HCl کی موجودگی میں H2S ڈالتے ہیں. تو سیکنڈ گروپ کے لیے جو ریئیجنٹ یوز ہوتا ہے وہ H2S اور HCl دونوں ہم یوز کرتے ہیں. But one thing should be remembered that you should not use the concentrated HCl while analyzing the radical of the second group. Otherwise, پھر سیکنڈ گروپ کے بعض ریڈیکل جو ہیں وہ پریسیپیٹیٹ نہیں دیتے ہیں. اور کویشچن نمبر 91, اگر ہم امونیم کاربونیٹ کو پانی میں ڈیزالو کریں, سو یو گیٹ امونیم آئن اینڈ یو گیٹ کاربونیٹ آئن.
اس کے بعد ہم امونیم کلورائڈ اس میں ڈالتے ہیں. تو جب آپ امونیم کلورائڈ ڈالیں گے, اٹ ول آلسو پروڈیوس امونیم آئن. What will happen? There will be increase in the concentration of ammonium ion. لیکن کامن آئن ہے یہ دونوں, یہاں پر بھی امونیم, یہاں پر بھی, and there will be common ion effect. So what will happen? This and this will combine. امونیم آئن زیادہ ہونے سے بیکورڈ ریئیکشن ہوگا, چونکہ امونیم اور کاربونیٹ ملیں گے اور امونیم کاربونیٹ ان آئونائزڈ فارم میں آپ کو مل جائے گا, تو کاربونیٹ کی کنسنٹریشن کم ہو جائے گی ڈیو ٹو بیکورڈ ریئیکشن. سو دیئر از ڈیکریز ان دی کنسنٹریشن آف کاربونیٹ آئن. اس میں آپشن نمبر بی کریکٹ ہے, 92. when Ka is greater than 1, تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ Ka جب 1 سے زیادہ ہو تو ایسے ایسڈ کو ہم اسٹرانگ ایسڈ کہتے ہیں. Ka جب لیس ہو 10⁻³ سے لیس ہو تو پھر ہم اس کو ویک ایسڈ کہتے ہیں, اور 10⁻³ سے 1 تک اگر ہوں تو پھر اس کو ماڈریٹلی اسٹرانگ ایسڈ کہا جاتا ہے. Question number 93. Which one has highest viscosity? عام طور پر آپ نے یہ کہا ہے کہ جس لکوڈ کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وسکاسٹی زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا, کیونکہ وسکاسٹی از آلسو ڈپینڈ آن انٹرمالیکولر فورسز. اور مین فیکٹر جس پر وسکاسٹی ڈپینڈ کرتی ہے, سو دیٹ از انٹرمالیکولر فورس, ناٹ ڈینسٹی. آپ اگر ڈینسٹی دیکھیں تو مرکری کی ڈینسٹی جو ہے وہ گلیسرین کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے, تقریباً 6-7 ٹائمز گلیسرین سے یہ زیادہ ڈینسر ہوتا ہے. اس کی ڈینسٹی تقریباً 1.4 ہے اور اس کی ڈینسٹی 13.6 ہوتی ہے, سو اٹ از ویری مچ ڈینسر. لیکن اس کے باوجود اگر آپ وسکاسٹی دیکھیں تو گلائسرین کی وسکاسٹی جو ہے وہ مرکری سے کافی زیادہ ہے. اور what is the reason? The reason is the intermolecular forces in glycerin. گلیسرین میں انٹرمالیکولر فورسز کیوں اسٹرانگر ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرائی ہائیڈرک الکوہل ہے, ٹرائی ہائیڈرک الکوہل. تو ایک گلیسرین کا مالیکیول جو ہے وہ دوسرے گلائسرین کے مالیکیول کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈ بنائے گا. So these hydrogen bonding are very much excessive in glycerin. پانی کے مقابلے میں بھی گلیسرین میں ہائیڈروجن بانڈ کافی زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے گلیسرین کا بوائلنگ پوائنٹ پانی سے بہت زیادہ ہے. پانی کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ہوتا ہے, جبکہ گلیسرین کا بوائلنگ پوائنٹ 290 کے قریب ہوتا ہے. Why? Because in the glycerin there are more hydrogen bond as compared to water. اسی طرح اگر آپ کے ساتھ ایک الکوہل مانو ہائیڈرک ہے اور یہ ایتھائلین گلائکول ڈائی ہائیڈرک, اس میں 2 OH ہیں, اس میں 1 OH ہے, تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہوگا that will be higher than the boiling point of the monohydric alcohol, because monohydric alcohol possesses a few hydrogen bonds while dihydric alcohol contain more hydrogen bond. اور اگر پالی ہائیڈرک ہوگا 2 سے بھی زیادہ اس میں OH گروپ ہوں گے تو پھر اس کا بوائلنگ پوائنٹ اور میلٹنگ پوائنٹ کافی زیادہ ہوگا. آپ اگر گلیسرین اگر آپ گلوکوز دیکھیں, so it is also a type of alcohol. There are 5 OH group in a molecule of glucose, and that's why there are very strong hydrogen bonding between the glucose molecules. That's why glucose is a solid, glycerin is liquid. گلیسرین میں کمپیریٹیولی ہائیڈروجن بانڈ کی تعداد کم ہوتی ہے. کویشچن نمبر 96 جو ہے, گریفائٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہر کاربن کے ساتھ 3 کاربن اٹیچ ہوتے ہیں, اینڈ کاربن ایچ کاربن از sp2 hybridized
the bond angle is 120, 120, 120. So our graphite جو ہے گریفین سے نکلا ہے, اور گریفین کا مطلب ہوتا ہے رائٹنگ, گرافی لکھنے کو کہتے ہیں, گرافی, کیلی گرافی, اور گریفین از فار رائٹنگ. تو گریفائٹ جو ہے یہ رائٹنگ, یہ پنسل میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا لڈ پنسل, پہلے پنسلوں میں لڈ استعمال ہوتا تھا, آج کل لڈ استعمال نہیں ہوتا. لڈ پنسل میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ گریفائٹ از یوز. اور گریفائٹ کا دوسرا نام جو ہے, ادر نیم آف گریفائٹ از ایکوا ڈیگ. تو یہ ان ٹریٹس میں پرانے پرچوں میں یہ کئی دفعہ آ چکا ہے کہ واٹ از دا ادر نیم آف گریفائٹ. سو دی ادر نیم آف گریفائٹ از ایکوا ڈیگ. Question number, and due to the each carbon has one free electron, so graphite is good conductor also. 97 کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 500 گرام آئس کا کیوب ہو تو اس کو ملٹ کرنے کے لیے کتنی ہیٹ ریکوائرڈ ہوگی؟ جبکہ 1 گرام کو ملٹ کرنے کے لیے 80 کیلری ہیٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو 500 multiplied by 80 you get 40,000, and you can say that 40 kilocalorie heat will be required to melt an ice whose mass is 500 degrees centigrade. Question number 98. Identify the correct expression. تو یہ A ہے, Kp is equal to Kc multiplied by RT raised to the power delta n. 99. Which one of the following is a heterogeneous mixture? تو اس میں بھی اکثر اسٹوڈنٹ یہ غلط ہو جاتے ہیں. ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ سپر سیچوریٹڈ سولوشن جو ہے نا وہ ہیٹروجینیس ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. سپر سیچوریٹڈ سولوشن کے اندر بھی سلیوٹ ڈیزالو فارم میں ہوتا ہے. سو ویدر اے سولوشن از ہومو, it is saturated or it is unsaturated, or it does not make any difference. All of them are homogeneous. تو اس کا جواب ہے D. 99 میں D آپشن ہے. سپر سیچوریٹڈ سولوشن بھی ہوموجینیس ہوتا ہے. آکسیڈیشن نمبر آف پلاٹینیم ان دس کمپلیکس. تو آپ دیکھیں امونیا جو ہے نا, دس از نیوٹرل لیگینڈ, اس میں چارج نہیں ہوتا, اور کلورین پر -1 چارج ہوتا ہے. تو اگر کوآرڈینیشن سفیئر سے اس سے باہر اگر -2 چارج ہے تو کوآرڈینیشن سفیئر پر +2 چارج ہوگا. اور جب کوآرڈینیشن سفیئر پر + چارج ہوتا ہے تو اس کو کیٹائنک کمپلیکس کہا جاتا ہے. تو دس از این ایگزامپل آف کیٹائنک کمپلیکس. اور یہ +2 چارج اصل میں پلاٹینیم کا چارج ہے, امونیا کا چارج نہیں ہوتا. سو دی آکسیڈیشن اسٹیٹ آف پلاٹینیم ان دس کمپلیکس از 2 + 2. یہاں پر میں نے صرف ایک ایگزامپل دیا ہے, اور مقصد میرا یہ ہے کہ آپ ٹرانزیشن میٹل کے جو کمپلیکسز ہیں آپ کے کورس میں, تو آپ ایک وزٹ کریں اور آپ سب کے آکسیڈیشن نمبر کو فائنڈ کریں. کوئی بھی یہ امپورٹنٹ ہے, کسی بھی ایک ایلیمنٹ کا آکسیڈیشن نمبر آپ سے پرچے میں پوچھا جا سکتا ہے. سو یو وزٹ آل دا کمپاؤنڈز اینڈ یو فائنڈ دی calculate their oxidation number. Which one of the following element is representative element? تو جو اس بلاک کے ایلیمنٹ ہیں اور پی بلاک کے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں, they are called representative elements, یا they are called normal elements. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہیلیم جو ہے یہ بظاہر پی بلاک ایلیمنٹ نظر آتا ہے, لیکن بلاک جب آپ معلوم کرتے ہیں تو اس کی الیکٹرانک کنفیگوریشن سے ہم معلوم کرتے ہیں. آپ اس کی الیکٹرانک کنفیگوریشن لکھیں تو یہ 1s2 پر ختم ہوتی ہے, اس میں 2 الیکٹران ہوتے ہیں. تو جس آربیٹال پر کسی ایلیمنٹ کی الیکٹرانک کنفیگوریشن اینڈ ہوتی ہے, سو دیٹ از دا بلاک آف دیٹ ایلیمنٹ. اس وجہ سے ہیلیم جو ہے دس از ایس بلاک ایلیمنٹ, اور ایس اور پی بلاک کے ایلیمنٹ کو نارمل ایلیمنٹ کہتے ہیں. تو یہاں پر جو آیوڈین لکھا ہے 101 نمبر کوشچن میں سی آپشن,
I stands for iodine. So this one is the normal element. Argentum, silver, chromium اور آئرن یہ سارے ٹرانزیشن میٹل ہیں, اور ٹرانزیشن میں بھی یہ آؤٹر ٹرانزیشن ہیں, ڈی بلاک ایلیمنٹ ہیں. وچ ون آف دا فالوئنگ از نان میٹل؟ تو تھرڈ اے گروپ میں آپ اگر دیکھیں بوران, ایلومینیم, گیلیم, انڈیم اور تھیلیم, تو یہ سارے دے آر میٹلز, اینڈ اونلی بوران جو ہے تو دس ون از دا نان میٹل. کوشچن نمبر 103. آپ دیکھیں نیوٹرل ایٹم کا سائز چھوٹا ہوتا ہے, جب اس کے اوپر ایک نیگیٹو چارج آ جاتا ہے تو اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. جب اس کے اوپر 2 نیگیٹو چارج آتے ہیں سائز اور بھی بڑا ہو جائے گا. جب اس کے ساتھ 3 نیگیٹو چارج آتے ہیں تو سائز اور بھی بڑا ہوگا. اور اگر آپ کسی ایٹم پر پلس چارج لاتے ہیں تو اس کا سائز چھوٹا ہوگا. ایک اور پازیٹیو چارج لیں تو اٹریکٹیو فورسز اور بھی بڑھ جاتی ہیں الیکٹران اور نیوکلیس کے بیچ میں, یہ پازیٹیو چارج کی وجہ سے. تو +2 کا سائز اور کم ہوگا اور +3 کا سائز اور کم ہوگا. تو گریٹر از دا نیگیٹو چارج, بگر از دا سائز. تو یہ جو یہاں پر آئن دیے گئے ہیں اس میں فلورین کا سائز سب سے ویسے بھی کم ہے نائٹروجن اور فلورین اور آکسیجن میں. آپ اگر دیکھیں آکسیجن, نائٹروجن, آکسیجن اور فلورین, تو پیریاڈک ٹیبل میں لیفٹ ٹو رائٹ جب ہم جاتے ہیں تو ایٹامک سائز از ڈیکریز. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کا سائز کم ہے. دوسری بات یہ کہ اس پر -3, -2 اور اس پر صرف -1 چارج ہے, تو اس کا سائز چھوٹا ہوگا, اس کا سائز جو ہے بڑا ہوگا. آکسیجن کا سائز دونوں کے بیچ میں ہوگا اور فلورین کا سائز سب سے چھوٹا ہوگا. وچ ون آف دا فالوئنگ ہیز ہائیسٹ آئنائزیشن انرجی؟ آپ کو پتہ ہے کہ آئنائزیشن انرجی از دا انرجی ریکوائرڈ ٹو ریموو دا موسٹ لوزلی باؤنڈ الیکٹران فرام این ایٹم. اور کسی ایلیمنٹ سے اگر آپ پہلا الیکٹران نکالتے ہیں تو اس کے لیے جو انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ آئنائزیشن انرجی. پھر اگر آپ اس سے دوسرا الیکٹران نکالتے ہیں تو اس کو سیکنڈ آئنائزیشن انرجی کہتے ہیں. تو پہلی آئنائزیشن انرجی کم ہوتی ہے, جب ایٹم کے اوپر پلس چارج آتا ہے دوسرا الیکٹران نکالنا اس سے کافی مشکل ہو جاتا ہے. سو دا تھرڈ آئنائزیشن انرجی از ہائر دین سیکنڈ اینڈ سیکنڈ از ہائر دین فرسٹ آئنائزیشن انرجی. اب آپ دیکھیں اس میں پازیٹیو آئن کون سا ہے؟ میگنیشیم. تو میگنیشیم پلس سے الیکٹران نکالنا کافی مشکل ہوگا, نیگیٹو آئن سے الیکٹران نکالنا آسان ہوتا ہے اور پلس سے نکالنا مشکل ہوتا ہے. سو دا ہائیسٹ آئنائزیشن انرجی از فار میگنیشیم. اسی طرح پیریاڈک ٹیبل میں انرٹ گیسز جو ہیں ان کی آئنائزیشن انرجی باقی ایلیمنٹ سے ہائیر ہوتی ہے. آپ اگر کسی ایلیمنٹ کے لیے سارے آئنائزیشن انرجی معلوم کریں تو اس سے آپ کو ایلیمنٹ میں آربٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کتنے آربٹ ہیں, اور اس کی الیکٹرانک کنفیگوریشن کا پتہ ہمیں چل جاتا ہے. میں یہاں پر سوڈیم کی آئنائزیشن انرجیاں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا جو گراف ہوگا آئنائزیشن انرجی, دس از دی فرسٹ آئنائزیشن انرجی. سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سکس, سیون اور پھر 8th اور 9th. سو یہاں پر جو آئنائزیشن انرجیاں ہیں اس کی زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں. دیر از اے بگ ڈفرینس بٹوین دا آئنائزیشن انرجیز آف دس الیکٹران اینڈ دیز الیکٹران. یہ 8 الیکٹران جو ہیں ان کی آئنائزیشن انرجی کافی ہے, آپس میں ان میں تھوڑا ڈفرینس ہے. اور پھر آگے جا کر 2 آئنائزیشن انرجیاں ایسی ہیں جو سب سے ہائیر ہیں. تو یہ 2 الیکٹران, یہ والے 8 الیکٹران, اور جس کی آئنائزیشن انرجی سب سے کم ہے تو یہ 1 الیکٹران ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوڈیم میں 2 الیکٹران جو ہیں
جو نیوکلیس کے قریب ہیں, دے آر ویری ٹائٹلی باؤنڈ اینڈ دے ہیو ویری ہائی آئنائزیشن انرجی. اس کے بعد جو 8 الیکٹران ہیں دوسرے آربٹ میں, تو ان کی آئنائزیشن انرجیاں ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں کافی کم ہیں, بیکاز دیز الیکٹران آر ویکلی باؤنڈ. اور سب سے آخری ایک الیکٹران جو ہے یہ والا وچ از ان دا ویلنس شیل, تو اس کی آئنائزیشن انرجی سب سے منیمم ہے. So these are the ionization energies of the electron of the second orbit. These are the ionization energies of the electron of the inner shell, and this represents the ionization energy of the last electron of the last orbit. So it gives a very good information. The ionization energy data gives a good information about the electronic configuration of an element. Question number next 105. یہ آپ یاد رکھیں کہ ہیلوجن میں سب سے زیادہ الیکٹران ایفینٹی وہ فلورین کی ہے, کلورین کی, پھر فلورین کی نہیں ہے, برومین کی ہے, پھر فلورین کی اور آیوڈین کی سب سے کم ہے. تو کلورین, برومین, فلورین اینڈ آیوڈین, بی آپشن از کریکٹ. 106. Which one has higher electron affinity? تو دیکھو لیتھیم کو اگر آپ دیکھیں, بیریلیم کو اگر آپ دیکھیں, تو یہ الکلی میٹل ہیں, اور الکلی میٹل کی الیکٹران ایفینٹی یہ کم ہوتی ہے. جو ہم لیفٹ کی طرف جاتے ہیں تو الیکٹران ایفینٹی اس میں اضافہ ہوتا ہے. الیکٹران ایفینٹی انکریز ہوتی ہے فرام فرسٹ اے گروپ اپ ٹو ہیلوجنس. ہیلوجن ہے میکسیمم الیکٹران ایفینٹی, لیکن اس گروپ میں اگر آپ دیکھیں آکسیجن اور سلفر میں, تو نیچے آنے سے ویسے الیکٹران ایفینٹی کم ہوتی ہے, بٹ ان دس پارٹیکولر کیس سلفر کی الیکٹران ایفینٹی بجائے کم ہونے کی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آکسیجن کا سائز بہت چھوٹا ہے, اور اس میں اگر آپ الیکٹران انٹر کرتے ہیں اس کے ویلنس شیل میں, سو دیئر از بگ ریپلشن. دا سیم از دا کیس ان فلورین اینڈ کلورین. فلورین کا سائز بہت چھوٹا ہے اور اس میں آؤٹر شیل میں 7 الیکٹران ہوتے ہیں, تو اگر آپ 8واں الیکٹران اس میں انٹر کرتے ہیں تو دیئر از بگ ریپلشن فرام دا آلریڈی ایگزسٹنگ 7 electrons. So therefore fluorine repels the electron, and the chlorine will attract because there is bigger space in the valence shell of chlorine. تو اس میں 106 میں آپشن نمبر سی جو ہے دس از کریکٹ. آپشن نمبر بی از کریکٹ. سلفر کی الیکٹران ایفینٹی زیادہ ہوتی ہے. 107 the number of period in the long form of periodic table, تو یہ اے جواب ہے. لانگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل سے مراد ہے ماڈرن پیریاڈک ٹیبل. تو ماڈرن پیریاڈک ٹیبل میں دیئر آر 7 پیریڈ وچ, اب آپ دیکھیں پہلے پیریڈ میں 2 ایلیمنٹ ہیں, دوسرے تیسرے میں 8 ہیں, چوتھے 5 میں 18, چھٹے میں 32 اور 7واں انکمپلیٹ. اور پھر گروپ وچ گروپ کنسسٹ انٹائرلی آف میٹلز. تو آپ اگر سیکنڈ اے گروپ دیکھیں, بیریلیم, میگنیشیم, کیلشیم, اسٹرانشیم, بیریم اور ریڈیم, یہ سارے میٹلز ہیں. باقی ہر گروپ میں اگر آپ دیکھیں, فرسٹ گروپ میں اگر آپ دیکھیں ہائیڈروجن ہے, لیتھیم, سوڈیم, پوٹاشیم, روبیڈیم, سیزیم اور فرانسیم, تو یہ سارے میٹلز ہیں, بٹ ہائیڈروجن از نان میٹل. آپ تھرڈ گروپ میں دیکھیں بوران, ایلومینیم, گیلیم, انڈیم اور تیلیم, سو بوران از اے نان میٹل اینڈ ریمیننگ آر میٹل. اسی طرح آپ کاربن کی فیملی دیکھیں, کاربن, سلیکان, جرمینیم, ٹن اور لیڈ, تو یہ 2 میٹل ہیں, یہ میٹلائڈز ہیں اور کاربن از نان میٹل. اور اسی طرح نائٹروجن ہے اور فاسفورس اور آرسینک اور اسٹیبیم اور بسمت, ہم کہتے ہیں ناپاک اشیاء, یہ سب بیکار ہوتی ہیں. ناپاک, نائٹروجن, فاسفورس, اشیاء, آرسینک اور سب, ایس بی, اسٹیبیم, اینٹیمنی اور بسمت, تو یہ جو ہے یہ میٹلز ہیں. اور یہ آرسینک جو ہے دس از میٹلائڈ, نائٹروجن, فاسفورس آر نان میٹل. تو باقی ہر گروپ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ میٹل ہیں اور کچھ نان میٹل, لیکن سیکنڈ میں سارے میٹل ہیں. البتہ ہیلوجن جو ہیں
اور جو انرٹ گیسز ہیں تو اس میں سارے نان میٹلز ہوتے ہیں. اور شک یہ کیا جاتا ہے کہ اسٹارٹین کے بعد جو ایلیمنٹ ابھی ڈسکور ہو چکا ہے تو دیٹ از میٹالک ان نیچر. آپ فلورین، کلورین، برومین اور آیوڈین کو اگر آپ دیکھیں تو یہ میٹالک کریکٹر جو ہوتا ہے یہ انکریز ہوتا ہے ڈاؤن دا گروپ. اور اگر آپ دیکھیں نا آیوڈین تو اس میں چمک بہت ہوتا ہے جسٹ لائک میٹلس. اگرچہ یہ میٹل نہیں ہے لیکن اس میں میٹل کی پراپرٹیز شروع ہونے والی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس سے جو نیچے ایلیمنٹ آ رہے ہیں تو ان میں پاسبلٹی ہے کہ کوئی میٹل اس میں نکل آئے. کوشچن نمبر نیکسٹ 109. آپ دیکھیں بیریلیم، میگنیشیم، کیلشیم، اسٹرانشیم، بوران، ایلومینیم، گیلیم، انڈیم اور کاربن اور سلیکان اور جرمینیم اور ٹن. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ والا اور یہ والا، دس ون اینڈ دس ون، اس کو ڈائگنل پوزیشن کہتے ہیں. تو بیریلیم اور ایلومینیم دے آر شوئنگ ڈائگنل ریلیشن شپ. ان کی پراپرٹیز آپس میں ایک جیسی ہیں. بوران اور سلیکان آپس میں ایک جیسی پراپرٹی شو کرتے ہیں. اور یہاں پر لیتھیم اور سوڈیم ہے. تو لیتھیم اور میگنیشیم، تو جو سیکنڈ پیریڈ کے ایلیمنٹ ہیں وہ تھرڈ پیریڈ کے بعضی ایلیمنٹ کے ساتھ وہ آئیڈینٹیکل پراپرٹیز وہ شو کرتے ہیں. دا پراپرٹیز آف دا سیکنڈ period elements, they resemble to the properties of the element and the next group and the next period, and this relationship is called diagonal relationship. Question number next. تو 109 میں آپشن نمبر سی ہے. اور why lithium and magnesium shows identical relationship? So this is very simple. دیکھیں اگر آپ لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہیں تو there is increase in ionization energy. لیکن جب آپ ڈاؤن جاتے ہیں تو ionization energy واپس کم ہو جاتی ہے. لیتھیم اور میگنیشیم کی آئنائزیشن انرجیاں تقریباً ایک جیسی ہیں. That's why they have similar chemical properties. اسی طرح بیریلیم سے جب ہم بوران کی طرف جاتے ہیں، ون اسٹیپ رائٹ کی طرف جاتے ہیں، so there is increase in ionization energy. لیکن جب ہم ون ڈاؤن جاتے ہیں تو there is decrease in ionization. So the increase and decrease, the effect is cancelled, and the position, the element which occupy the diagonal position, they will have identical physical and chemical properties. The formula of plaster of Paris. اچھا یہ چیزیں آپ یاد رکھیں. یہ جو کیلشیم سلفیٹ ڈائی ہائیڈریٹ میں نے لکھا ہے یہ جپسم کا فارمولہ ہے. جپسم، آپ اگر جپسم کو لیں اور اس کو آپ ہیٹ کریں تقریباً 125 ڈگری پر، تو پھر اس سے یہ چیز بن جاتی ہے اور 3 واٹر کے مالیکیول اسے نکل جاتے ہیں. وہ یہاں پر دیکھیں 4 مالیکیول ہیں پانی کے، 2 2s are 4. یہاں پر 3 نکل گئے، یعنی 3/4 water is lost when gypsum is heated and only 1/4 part of water is left behind. تو اس چیز کو ہم پلاسٹر آف پیرس کہتے ہیں. کیلشیم سلفیٹ کے 2 مالیکیول کے ساتھ 1 پانی ہوگا. in other word اس کے اگر 2 مولز ہیں so you have 1 mole of water. اچھا اگر کیلشیم سلفیٹ کا 1 مول ہو، 2 مول نہ ہو، تو پھر اس کے ساتھ واٹر کا 1/2 مول ہوگا، تو ہاف کو ہیمی کہتے ہیں. It is also called calcium sulfate hemihydrate. اس کو پلاسٹر آف پیرس کہتے ہیں. اور یہ استعمال ہوتا ہے مختلف قسم کے شیپس
اسٹیچوز بنانے میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ پلستر جو لگاتے ہیں جب ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو یہ پلستر جو لگاتے ہیں یہ بھی اصل میں پلاسٹر آف پیرس سے بنایا جاتا ہے. وچ ٹرنز لڈ ایسیٹیٹ پیپر بلیک. تو لڈ جو ہے یہ اصل میں سلفائڈ آئن کے ساتھ مل کر بلیک پریسیپیٹیٹ بناتا ہے. تو 111 نمبر میں سی جواب ٹھیک ہے. 112 دا اینٹیڈوٹ یوز فار H2S. آپ یہ یاد رکھیں یہ جو سلفائڈ آئن ہے تو سلفائڈ آئن یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. H2S جو ہے نا یہ کاربن مونو آکسائڈ سے بھی بہت زیادہ ڈینجرس گیس ہے, بہت ٹاکسک گیس ہے. اور اس کی ٹاکسیسٹی اگرچہ زیادہ ہے کاربن, لیکن یہ چونکہ اس کا اسمیل بہت گندا ہوتا ہے اور گندے انڈوں کی طرح اس کا اسمیل ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ اس سے بچنا آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. جب اس کا اسمیل سونگتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے. کاربن مونو آکسائڈ اگرچہ اس سے لیس ڈینجرس ہے لیکن اس سے آپ بھاگتے نہیں ہیں کیونکہ اس کا اسمیل نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے وہ زیادہ پھر اس سینس میں وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اور H2S جو ہے اگرچہ یہ خود پوائزن ہے, یہ پوائزن ہے, اور کلورین اکیلے یہ بھی پوائزن ہے, اس از آلسو پوائزن. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے H2S جو ہے اس کو پی لیا تو پھر آپ نے اس کو کلورین واٹر پلانا ہوگا, کیونکہ کلورین جو ہے اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی سلفائڈ سے زیادہ ہوتی ہے. سو HCl بنے گا اور سلفر آکسیڈائز ہوگا, تو سلفائڈ -2 خطرناک ہوتا ہے. جب یہ زیرو اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے پھر یہ اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا. اور وائی دی سلفائڈ از ڈینجرس, کیونکہ یہ جو آپ کے باڈی میں انزائم ہوتے ہیں اس میں جو میٹل آئن ہوتے ہیں تو یہ میٹل آئن کو آکوپائی کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں. سو دا انزائم آر ایکچولی poisoned and many chemical reaction they stop. That's why the sulfide is dangerous. لیکن اگر آپ H2S کے کسی کو ایفیکٹ اگر کیا ہو اور آپ اس کو کلورین دیں تو یہ سلفائڈ کو آکسیڈائز کر کے سلفر میں کنورٹ کرے گا اور اس کی ٹاکسیسٹی ختم ہو جائے گی. تو اس کو اینٹیڈوٹ کہتے ہیں, یعنی اس کے علاج کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح میتائل الکوہل جو ہے یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے. اٹ از مور ٹاکسک دین ایتھائل الکوہل. تو اگر کسی نے میتائل الکوہل پیا اور اس کو ٹاکسیسٹی ہو گئی تو یہ یاد رکھیں کہ اس کو پھر آپ ایتھائل الکوہل پلائیں گے, کیونکہ ایتھائل الکوہل اس کے مقابلے میں لیس ٹاکسک ہے اور یہ میتائل الکوہل کو ریپلیس کرتا ہے. میتائل الکوہل جس چیز کے ساتھ بھی ریئیکشن کرتا ہے اور باڈی میں ٹاکسیسٹی پروڈیوس کرتا ہے تو ایتھائل الکوہل اس کو ریپلیس کر لیتا ہے اور اس کی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. When oxalic acid is heated with concentrated sulfuric acid, یہ آپ کو پتہ ہے جو oxalic acid کا فارمولہ ہوتا ہے this one. It is not کوہو, it is actually oxalic acid. اور اگر آپ اس کو آئنائز کریں تو یہ اس پر مائنس چارج آئے گا, اس پر مائنس چارج آئے گا, 2 ہائیڈروجن اسے نکل جاتے ہیں. اس کو ہم C2O4-2 لکھتے ہیں. دس از کالڈ آکزلیٹ آئن. تو اگر آپ آکزلیٹ آئن کے ساتھ H2SO4 ملائیں سو اٹ پروڈیوسز کاربن مونو آکسائڈ, carbon dioxide, SO2 and water. A mixture of carbon monoxide and carbon dioxide is formed. آپ نے آکزلیٹ سالٹ لیا, آپ اس کے ساتھ concentrated H2SO4 ڈالتے ہیں and you will get a mixture of carbon monoxide, carbon dioxide. ہم کس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو؟ تو ہم اس کے قریب ایک ماچس, جلتی ہوئی ماچس اس کے قریب لاتے ہیں تو کاربن مونو آکسائڈ جو ہے نا اٹ ول برن ود اے بلو فلیم.
which indicates that carbon monoxide is present in the gas or in the vapors. اور کاربن مونوآکسائڈ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس آکزلیٹ سالٹ ہو. اچھا، یہ جو فلیم ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں نا، یہاں پر ایک بلیک حصہ ہوتا ہے، یہاں پر ایک بلو حصہ ہوتا ہے، اور آؤٹر جو فلیم ہوتا ہے نا یہ یلو ہوتا ہے. تو یہ بلیک حصہ فلیم کا یہ انبرنٹ کاربن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ حصہ کالا ہوتا ہے، اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. یہ جو بلو حصہ ہوتا ہے اس میں اصل میں کاربن مونوآکسائڈ جل رہا ہوتا ہے، جس کا بلو فلیم ہوتا ہے. باہر چونکہ یہاں پر آکسیجن کی سپلائی بہت ہوتی ہے تو یہاں پر فل برننگ ہوتا ہے، اور اس کا کلر جو ہے دیٹ از یلو. اور سب سے ہاٹر زون جو ہے یہ انویزیبل ہوتا ہے، انویزیبل پارٹ، دس از دی ہاٹسٹ زون. اور یہ جو یلو کلر ہوتا ہے نا، یہ اصل میں یہاں پر کچھ کاربن کے پارٹیکل ہوتے ہیں جو ہیٹنگ سے گرم ہو کر زرد قسم کا یا یلو قسم کا یہ کلر پروڈیوس کرتے ہیں. And now, which one of the following dissolved in water liberate oxygen؟ آپ یاد رکھیں، کلورین کو جب آپ واٹر کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ HCl بناتا ہے اور HOCl بناتا ہے. یہ +1 ہے، یہ -1 ہے، یہ +1، یہ -2، یہ +1. لیکن F2 جب پانی کے ساتھ ملتا ہے تو it will make HF but it cannot make HOF. اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ پلس ہو سکتا ہے لیکن فلورین پر پلس چارج نہیں آ سکتا، بیکاز فلورین از ہائیلی الیکٹرونیگیٹو ایلیمنٹ. تو فلورین چونکہ پلس چارج اس پر آ نہیں سکتا تو اس وجہ سے یہ HOF بالکل بنا ہی نہیں سکتا. دیئر از نو سچ کمپاؤنڈ، HOF ڈز ناٹ ایگزسٹ. HOCl ایگزسٹ کرتا ہے، HOBr، HOI یہ سارے ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن یہ کمپاؤنڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ فلورین جو ہے اٹ کین ناٹ ایکوائر اے پازیٹیو چارج. دیٹس وائی جب آپ فلورین اور H2O ملاتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ HF بنائے گا. اگر 2 فلورین اور 2 واٹر لیں یو ول گیٹ 4 moles آف HF اینڈ آکسیجن گیس ول ایوالو. So this is the difference between the fluorine and the other members. اور ہر گروپ میں آپ اگر دیکھیں تو پہلا والا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ باقی ایلیمنٹ سے مختلف پراپرٹی شو کرتا ہے، اور اس کو ہم انامولس بیہیویئر کہتے ہیں یا اس کو ہم پیکیولیرٹی کہتے ہیں، یعنی اس کی الگ پراپرٹی ہوتی ہے، باقی گروپ سے ان کی پراپرٹیز مختلف ہوتی ہیں. جس طرح فلورین باقی ہیلوجن سے مختلف پراپرٹی شو کرتا ہے، اسی طرح لیتھیم جو ہے اپنے گروپ سے مختلف پراپرٹی شو کرتا ہے. آرگان کین فارم آرگان فلورائڈ، آرگان ٹیٹرا فلورائڈ، ہیگزا فلورائڈ، نن آف دیز. تو اس میں جواب ہے نن آف دیز. آرگان جو ہے یہ کوئی بھی کمپاؤنڈ نہیں بنا سکتا، یہ انرٹ گیس ہے. اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو انرٹ گیسز ہیں اس میں ہیلیم اور نیان اور آرگان یہ 3 ایلیمنٹ جو ہیں دے ڈو ناٹ فارم کمپاؤنڈ، یہ کمپاؤنڈ نہیں بنا سکتے ہیں. اور یہ جو کرپٹان اور زینان اور ریڈان ہیں سو دے میک کمپاؤنڈ، یہ کمپاؤنڈ بنا سکتے ہیں. لیکن ہیلیم، نیان اور آرگان کوئی کمپاؤنڈ نہیں بناتا. ہیلیم کو ہیلیم اس وجہ سے کہتے ہیں بیکاز اٹ از فاؤنڈ ان سن. نیان کو نیان اس وجہ سے کہتے ہیں بیکاز اٹ واز نیولی ڈسکورڈ. نیو نئے کو کہتے ہیں. آرگان آرگوز سے نکلا ہے، آرگوز کا مطلب ہوتا ہے لیزی. کرپٹان کرپٹو سے نکلا ہے، کرپٹو کا مطلب ہڈن، مطلب یہ کہ اس وقت یہ ہڈن تھا. زینان اسٹرینجر، اجنبی کو کہتے ہیں. ریڈان چونکہ ریڈیم سے بنا ہے اٹ از کالڈ ریڈان.
دا شیپ آف کوبالٹ ٹیٹرا کلورائڈ، تو اس میں sp3 ہائبریڈائزیشن ہے اور اس کا جو شیپ ہوتا ہے دیٹ از ٹیٹرا ہیڈرل اینڈ دس از انائنک کمپلیکس. 117 پوٹاشیم فیرو سائنائڈ، یہ +4 ہے اور یہ -4 ہے. دس از این ایگزامپل آف انائنک کمپلیکس. یہ انائنک کمپلیکس ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کمپلیکس کمپاؤنڈ کو پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں تو اس سے یہ آئن تو جدا ہوگا لیکن یہ آئن فردر سپلٹ نہیں ہوگا. یہ کمپلیکس آئن سٹیبل ہوتا ہے. تو if you take 1 mole of potassium ferrocyanide you get 5 moles of ions. ایک مالیکیول سے 5 آئنز بنیں گے. 4 پوٹاشیم آئن بنیں گے اور ایک جو ہے کمپلیکس آئن بنے گا. تو ٹوٹل جو ہے 5 آئن یہ پروڈیوس کرے گا. اور دس ون از انائنک کمپلیکس. اس کا نام ہے پوٹاشیم ہیگزا سیانو فیریٹ 2 اس کو کہتے ہیں. یہاں پر آکسیڈیشن اسٹیٹ آئرن کا 2 ہوتا ہے. اینڈ ریممبر کہ کمپلیکس آئن کے اندر جو 2 آئن ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پر آئرن +2 ہے اور سائنائڈ آئن یہاں پر ہوتا ہے، لیکن فیروسائنائڈ آئن جو ہے جو کمپلیکس آئن، اس کی پراپرٹیز Fe+2 سے بھی مختلف ہوتی ہیں اور سائنائڈ سے بھی مختلف ہوتی ہیں. تو اگر آپ کوئی ایسا ری ایجنٹ اس سلوشن میں ڈالیں جو اکیلے آئرن کے ساتھ کلر دیتا ہو یا پریسیپیٹیٹ دیتا ہو، یہاں پر آئرن چونکہ سائنائڈ کے ساتھ کمبائنڈ فارم میں ہے تو یہ آئرن ٹیسٹ نہیں دے گا اور سائنائڈ بھی ٹیسٹ نہیں دے گا، کیونکہ یہاں پر سائنائڈ نہ سائنائڈ ہے اور آئرن نہ آئرن کی صورت میں موجود ہے. رادر they have made bond with one another. The maximum number of isomer for an alkene with the molecular formula of C4H8. تو یہ بیوٹین ہے. اس میں دیکھو ایک 1 بیوٹین ہے، ایک سس 2 بیوٹین ہے، آپ نے پڑھا ہے، ایک ٹرانس 2 بیوٹین ہے، ایک ہے آئسو بیوٹائلین یا 2 میتائل پروپین اس کو کہتے ہیں. لیکن 1 تھنگ جو ہے نا وہ سائکلو بیوٹین بھی ہے. سائکلو بیوٹین کا فارمولا بھی C4 اور H8 ہوتا ہے. سو دیئر آر 5 آئسومرز. سو 118 میں آپشن نمبر ڈی از کریکٹ. An alkane form isomer if the number of carbon atom is at least 4. 4 سے کم اگر ہیں کسی کمپاؤنڈ میں، ہائیڈرو کاربن میں اگر 4 سے کم کاربن ہیں تو اس میں آئسومیرزم نہیں ہوتا. یعنی ایتھین، پروپین اور میتھین کا کوئی آئسومر نہیں ہوتا. 120 جب 2 فری ریڈیکل آپس میں مل جائیں اور اس سے اسٹیبل مالیکیول بن جائے تو اس اسٹیپ کو ٹرمینیشن اسٹیپ کہا جاتا ہے. ٹرمینیشن اسٹیپ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فری ریڈیکل جو ہوتے ہیں دے آر ریئیکٹیو اینڈ دے پروپیگیٹ دا ریئیکشن بٹ ونس دیز کمبائن دے میک اے اسٹیبل مالیکیول. تو یہ اسٹیبل مالیکیول پھر فردر ریئیکشن نہیں کر سکتا. تو جب کسی ریئیکشن میں فری ریڈیکل ختم ہو جائیں تو پھر ریئیکشن سٹاپ ہوگا. اس کو اس وجہ سے ٹرمینیشن اسٹیپ کہتے ہیں. اور جس اسٹیپ میں فری ریڈیکل بنتے ہیں اس کو انیشیشن اسٹیپ کہا جاتا ہے. اور جس اسٹیپ میں ایک فری ریڈیکل یوز ہو لیکن اس کے بدلے میں دوسرا فری ریڈیکل بن جائے تو اس کو پروپیگیشن اسٹیپ کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نے ہیلوجینیشن آف میتھین میں یہ سب کچھ پڑھا ہے اور یہ سن لائٹ میں یہ ریئیکشن ہوتا ہے. 121 یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس میں نمبرنگ ہم ادھر سے سٹارٹ لیتے ہیں اور سنگل بانڈ کی طرف نہیں جائیں گے، ڈبل بانڈ کی طرف ہم جائیں گے نمبرنگ کرتے وقت. تو یہ سائکلو پینٹا ڈائی این ہے اینڈ دس از 1 this is 2 this is 1. آپ نمبرنگ ادھر سے شروع کریں گے. آپ دیکھیں this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, 4 and this is 5. تو 1, 3,
and cyclopentadiene. اگر آپ ادھر سے نمبرنگ شروع کریں گے تو پھر یہ 14 بن جائے گا. 14 ٹھیک نہیں ہوگا. 122. The compound in which all the carbon-carbon bonds are of the same length is benzene. بنزین میں سارے کاربن کاربن بانڈ آئیڈینٹیکل ہوتے. 123. Which statement is not correct? In aromatic hydrocarbon there must be 4n plus 2 pi electron. یہ بات ٹھیک ہے, اس کو حقل نمبر کہتے ہیں. اور اس نمبر کے مطابق ایرومیٹک کمپاؤنڈ میں اگر n کو ہم 0 لے لیں تو 4 into 0 plus 2, یا اس میں 2 پائی الیکٹران ہوں گے. اگر یہ 1 لیا جائے تو اس میں 6 پائی الیکٹران ہوں گے. اگر اس کو ہم 2 کے برابر لیتے ہیں تو 10 الیکٹران بن جاتے ہیں. 3 لیتے ہیں تو 14. تو ایسا کمپاؤنڈ جس میں پائی الیکٹران 2 ہوں یا 6 ہوں یا 10 ہوں یا 14 ہوں, تو ایسا سبسٹینس جو ہے دیٹ ول بی ایرومیٹک. اور یہ سائکلوپروپینیم, یہ سائکلوپروپینیم کیٹائن ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 پائی الیکٹران ہیں اینڈ دس از ایرومیٹک. اور اس میں سائکلک ہے اور ہر کاربن جو ہے نا یہ sp2 ہے اور سارے ایک پلین میں ہیں. تو یہ اس کے کرائٹیریا پر, ایرومیٹسٹی کے کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے. بنزین میں جو 3 پائی بانڈ ہوتے ہیں اور ہر پائی بانڈ 2 الیکٹران سے بنا ہے تو اس میں 6 پائی الیکٹران ہوتے ہیں. نیفتلین کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں there are 5 pi bonds, so total electrons are 10, so this is also aromatic. اور اگر آپ انتراسین دیکھیں تو اس میں 7 پائی بانڈ ہوتے ہیں اور 14 اس میں پائی الیکٹران, تو اٹ از آلسو ایرومیٹک. لیکن اگر آپ سائکلوبیوٹا ڈائین کا مالیکیول دیکھیں تو اس کا اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے. اس میں پائی الیکٹران کی تعداد جو ہے نا وہ 8 ہے. سو 8 از ناٹ اے حقل نمبر, سو اٹ از ناٹ ایرومیٹک. تو آپشن نمبر ڈی از کریکٹ. 123 میں آپشن نمبر ڈی. 124. Which compound has lowest heat of combustion? ہیٹ آف کمبشن سطح ہوئی کس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کا 1 مول جلائیں اس سے جو ہیٹ نکلتی ہے دیٹ از کالڈ ہیٹ آف کمبشن. تو یہ یاد رکھیں کہ کاربن آکسیجن کے ساتھ مل کر ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے اور ہائیڈروجن اور آکسیجن واٹر بنا کے بھی ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کمپاؤنڈ میں کاربن اور ہائیڈروجن جتنے زیادہ ہوں گے تو اس کا ہیٹ آف کمبشن زیادہ ہوگا. چنانچہ اگر آپ میتین دیکھیں, میتین میں ہائیڈروجن کتنے ہیں 6. آپ ایتھین میں اگر آپ دیکھیں تو ہائیڈروجن اس میں کم ہو رہے ہیں, دیکھو 4 ہو گئے. اور اسیٹائلین میں ہائیڈروجن اور بھی کم ہو گئے. تو سب میں کاربن کاربن تو برابر ہیں لیکن ہائیڈروجن اس میں کم ہو رہے ہیں. تو جس میں ہائیڈروجن کم ہوں گے, چونکہ ہائیڈروجن ایکزوتھرمک ریئیکشن کرتا ہے, زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے, تو جس ہائیڈرو کاربن میں ہائیڈروجن جتنے کم ہوں گے اس کا ہیٹ آف کمبشن اتنا کم ہوگا. اور میتین کا تو سب سے کم ہوگا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہائیڈروجن بھی کاربن بھی اس میں ایک ہے اور ہائیڈروجن بھی اس کے اندر کم ہیں. تو میتین جو ہے اس کا ہیٹ آف کمبشن سب سے کم ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو ایٹا کی کتاب ہے تو اس میں لکھا ہے کہ اسیٹائلین کا جو ہیٹ آف کمبشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے, حالانکہ اس کا ہیٹ آف کمبشن زیادہ نہیں ہوتا. انڈیکیٹ دا گروپ وچ از میٹا ڈائریکٹنگ, تو یہ 125 میں NO2 گروپ ہے. 126 which of the following statement is not correct? C benzene being aromatic react readily with bromine water, یہ غلط ہے. بنزین جو ہے اس کی ری ایکٹیویٹی برومین کی طرف کم ہے اور یہ آسانی سے ریئیکشن نہیں کرتا.
the actual electrophile in benzene sulfonation is SO3. یہ ٹھیک ہے. SO3 جو ہے نا یہ بھی اسٹرانگ الیکٹروفائل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آکسیجن کی الیکٹرونیگیٹیوٹی زیادہ ہے اور 3 آکسیجن اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو یہ بھی اس سے الیکٹران اٹریکٹ کرتا ہے, یہ بھی اور یہ بھی, which in turns make this sulfur electron deficient and it is strong electrophile. Which of the following species is not a nucleophile? تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جس پر نیگیٹو چارج ہو دیٹ از نیوکلیوفائل, اور ہر وہ کمپاؤنڈ جس میں ڈبل یا ٹرپل بانڈ ہو دیٹ از آلسو نیوکلیوفائل. تو ایلومینیم کلورائڈ جو ہے اس میں الیکٹروفائل نیوکلیوفائل نہیں ہے بلکہ وہ الیکٹروفائل ہے. تو 127 میں آپشن نمبر ڈی. 128 یہ جو سائکلوہیگزین کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ ہیگزاگونل ہوتا ہے لیکن یہ پلینر نہیں ہوتا. اس کی شکل کچھ اس طرح ہوتی ہے, چیئر کی شکل میں, چیئر شیپ اس کو کہتے ہیں. اور سائکلوہیگزین میں جو بانڈ اینگل ہوتے ہیں تو یہ بھی نارمل ہیگزین کی طرح ہوتے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ پلینر, اٹ از نان پلینر مالیکول. تو آپشن نمبر سی از کریکٹ. ایتھائل بنزین آن آکسیڈیشن پروڈیوسز, آپ یاد رکھیں کہ چاہے بنزین کے ساتھ ایک کاربن اٹیچ ہو, چاہے اس کے ساتھ 2 کاربن اٹیچ ہوں, اور چاہے اس کے ساتھ 4 کاربن اٹیچ ہوں, 5 اٹیچ ہوں, سب سے بنے گا بینزوئک ایسڈ. آل آف دیم میک دا سنگل کمپاؤنڈ. یہ بھی. تو ایلیفیٹک چین جتنا بھی لمبا ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پروڈکٹ پر. آپ کے ساتھ ہمیشہ پروڈکٹ جو ہے وہ الکائل بنزین سے بینزوئک ایسڈ ہی بنتا ہے. ایکچولی بنزین ہیز, تو اگر آپشن میں آپ کے ساتھ یہ جواب ہو ڈی والا کہ دیئر از نو, تو یہ ٹھیک جواب ہے. لیکن اگر نو نہ ہو تو پھر آپ سے پوچھا جائے کہ بنزین میں کتنے ڈبل بانڈ ہیں تو پھر آپ کا جواب 3 ہوگا. لیکن اگر آپشن میں نو ہو تو پھر سب سے کریکٹ جواب یہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنزین کے جو کاربن کاربن بانڈ ہوتے ہیں they are neither pure single bond and nor they are pure double bond. یہ اصل میں ہر بانڈ جو ہے نا یہ 1.5 بانڈ ہوتا ہے. یہ ڈبل بانڈ سے لانگر ہوگا اور سنگل بانڈ سے شارٹر ہوگا. اس کا لینتھ 1.39 اینگسٹرم ہے which is longer than the double bond but it is shorter than the single bond. Friedel-Crafts reaction is comparatively more easier. تو یہ بنزین ہے, جب آپ اس کے ساتھ NO2 اٹیچ کریں یا سائنائڈ, اس کو ہم الیکٹران وڈرائنگ گروپ کہتے ہیں, تو دے ڈیکریز دا ریئیکٹیویٹی آف بنزین. تو دیز آر لیس ریئیکٹیو, بنزین از مور ریئیکٹیو. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا گروپ اٹیچ کریں جو اس کو الیکٹران دیتا ہو, الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہو, so that will be more reactive. So 131 میں option number D is correct. 132, in the first step of SN1 mechanism, the hybridization changes from sp3 to sp2. Phenol can be distinguished from ethyl alcohol by all the reagent except sodium. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوڈیم الکوہل کے ساتھ بھی مل کر ہائیڈروجن بناتا ہے اور سوڈیم فینول کے ساتھ بھی مل کر ہائیڈروجن بناتا ہے. جبکہ برومین جو ہے یہ فینول کے ساتھ مل کر 2,4,6 ٹرائی برومو فینول بناتا ہے اینڈ اٹ گیوز اے وائٹ پریسیپیٹیٹ. اور فیرک کلورائڈ کے ساتھ بھی فینول وائلٹ کمپلیکس بناتا ہے. سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بھی فینول کے ساتھ مل کر سوڈیم فین آکسائڈ سالٹ بناتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں صرف یہ اے بی سی جو ہے یہ صرف فینول کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں, جبکہ سوڈیم جو ہے وہ دونوں کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے. تو سوڈیم کین ناٹ بی یوز ٹو ڈسٹنگوش بٹوین فینول اینڈ الکوہل. دا لیسٹ ریئیکٹیو کمپاؤنڈ امانگ دا فالوئنگ, تو سب سے لیسٹ ریئیکٹیو جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں دے آر الکینز. آپشن نمبر ڈی. 134 میں آپشن نمبر ڈی. دوسرے نمبر پر جو لیس ریئیکٹیو کمپاؤنڈ ہیں تو دے آر ایتھرز.
Question number 135. Dipole moment of carbonyl compound. Carbonyl compound سے مراد الڈیہائڈ اور کیٹون ہیں. تو ان کا ڈائپول مومنٹ آپ کے بک میں لکھا ہے اور اس کو آپ یاد رکھیں. اٹ لائز بٹوین 2.3 to 2.8 اور یہ بھی پرچوں میں آ چکا ہے پہلے. ایڈیشن آف ہائیڈروجن سائنائڈ ٹو ایسیٹون فارم سیانوہائیڈرین. اس میں ایسیٹون کے ساتھ آپ کا جو HCN جو ملتا ہے تو پہلے اٹیک سائنائڈ کرتا ہے کاربن پر, الیکٹروفیلک کاربن, دس از نیوکلیوفائل, اور یہ الیکٹران ادھر شفٹ ہو جائیں گے, اس پر نیگیٹو چارج آئے گا, پھر بعد میں H پازیٹیو اس کے ساتھ ملے گا اور سائنائڈ ادھر پہلے اٹیچ ہو جاتا ہے. So it is addition reaction, but the first attack is made by cyanide, which is nucleophile. So it is an example of nucleophilic addition. Water soluble and crystalline carbohydrate. تو monosaccharide اور oligosaccharide جو ہے نا, they are water soluble and they are crystalline and they are also sweet. جبکہ polysaccharide جو ہیں وہ sweet بھی نہیں ہے اور وہ پانی میں colloidal solution بناتے ہیں, they don't make true solution. 137 میں آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے. گلوکوز فارم اے پالیمر وچ از اسٹورڈ ان لیور. دا نیم آف دس پالیمر از گلائکوجن. آپ کو پتہ ہے بایو میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ آکسائڈ ڈز ناٹ پروڈیوس ایسڈ رین. تو اس میں لیڈ آکسائڈ ایسڈ رین پروڈیوس نہیں کرتا. ایک تو لیڈ آکسائڈ ایمفوٹیرک ہے, لیکن اصل میں لیڈ ایٹماسفیئر میں ہوتا نہیں ہے. لیڈ آکسائڈ ایٹماسفیئر میں ہوتا نہیں ہے. عام طور پر جب ہم فاسل فیول کی برننگ کرتے ہیں تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ ناکس یعنی NO اور NO2 اور ساکس یعنی SO اور SO2 SO2 اور SO3 نکلتے ہیں. بٹ لیڈ آکسائڈ کا کوئی سورس ایز سچ موجود نہیں ہے. وچ ون آف دا فالوئنگ سبسٹانسز کازز گرین ہاؤس افیکٹ. میتھین, کاربن ڈائی آکسائڈ, واٹر, all of these, even ozone بھی اور نائٹرس آکسائڈ بھی گلوبل وارمنگ یا گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں. بعض اوقات نائٹرس آکسائڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ گرین ہاؤس گیس ہے یا نہیں ہے, تو دس از اے گرین ہاؤس گیس. دس از آلسو اے گرین ہاؤس گیس. اور اس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح ہوتا ہے, اینڈ دس از کالڈ لافنگ گیس. اور اگر آپ اس کو سونگیں گے تو آپ چاہے خوش ہوں چاہے آپ خفا ہوں تو آپ کو ہنسی آئے گی اور آپ ہنسنا شروع کریں گے. تو اس وجہ سے اس کو لافنگ گیس کہتے ہیں. اینڈ اٹ از لوکل اینستھیٹک. یہ آدمی کو بے ہوش کرتا ہے. اور ڈینٹل سرجری میں, دانتوں کی سرجری میں اس کو بطور لوکل اینستھیزیا استعمال کرتے ہیں ہڈ ریجن کو بے ہوش کرنے کے لیے. So this was the end of our session. Thank you very much.